نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عن سليمان بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي ولم يذكر فإنه بركة غير الترمذي وفي روایت اخرى. حضرت سلیمان ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ دار روزہ افطار کرنے لگے تو چھہارے سے افطار کرے کہ اس میں برکت ہے، اور اگر چھہارا نہ پائے تو پانی سے افطار کرے، یہ پاک کرنے والا ہے. وعن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل ان يصلي على رطبات فان لم تكن رطبات فتميرات فان لم تكن تميرات حسوات من ماء. رواه الترمذي وابو داود وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نماز مغرب ادا کرنے سے پہلے چند تر کھجوریں تناول فرما کر روزہ افطار کرتے تھے، اور اگر تر کھجوریں نہ ہوتیں تو خشک چھواروں پر، اگر چھوارے بھی نہ ہوتے تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے. اس کو امام ترمذی نے نقل کیا اور امام ابو داؤد نے. یہاں سے کیا پتہ چلا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو کھجور سے یا چھواروں سے افطاری کرتے تھے، اگر یہ میسر نہیں آتی تھی تو پھر سادہ پانی سے حضور افطاری کرتے تھے. ایک بات یہ. دوسری بات ہمیں کیا سمجھ میں آئی کہ حضور سرور دو علیہ وسلم پہلے افطاری کرتے تھے پھر نماز پڑھتے تھے. پہلے حضور افطاری کرتے تھے پھر نماز پڑھتے تھے. اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے. پہلی بات، غروب ہوتے ہی افطاری کرنا یہ اہل سنت کا طریقہ ہے. اہل سنت یہ طریقہ کہاں سے لیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے لیا، اور اس کا ثبوت میں کل اس حدیثیں عرض کی تھی، آج پھر میں عرض کر دیتا ہوں. عن سہل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر متفق علیہ. متفق علیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ روایت بخاری میں بھی ہے، یہ روایت مسلم میں بھی ہے. متفق علیہ کا مطلب بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. آقا جی نے ارشاد فرمایا کہ لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے. افطار میں جلدی کرنے والے بھلائی پر ہیں، خیر پر ہیں. یہ کس نے کہا؟ جناب رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. پھر میرے آقا جی وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی احب عبادی الی اعجلہم فطرا. رواه ترمذی. امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا. میرے آقا جی نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، میرے بندوں میں مجھے بہت پیارے وہ لوگ ہیں جو افطاری میں جلدی کرتے ہیں. یہ حکم رسول بھی ہے، عمل رسول بھی ہے. ہم پہلے افطاری کرتے ہیں پھر نماز ادا کرتے ہیں، اور ہم کھجور سے یا چھوارے سے کوشش کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل سنت و جماعت الحمدللہ اسی طریقے پر ہے جو طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ہم کوئی اپنی طرف سے بات نہیں نکالتے. یہ جو آج اختلاف پیدا ہوا ہے نا جی، یہ اختلاف اس لیے پیدا ہوا ہے، وہ ایک جدت، نئی چیز ہر ایک کو نا پسند لگتی ہے. ہر ایک کہتا ہے جی نئی چیز ہونی چاہیے. جیسے بچوں کے نام ہیں نا، عجیب عجیب نام آ گئے. ہاں جی، وہ ایک آپ اندازہ کیجئے جن کا کوئی معنی مطلب بھی نہیں ہوتا، وہ نئے نئے نام نکال کے لے کے آ رہے ہیں. او بابا، ہم کون ہیں؟ ہم قدیم اور کثیر. ہم اہل سنت و جماعت کون ہیں؟ قدیم اور کثیر. ہماری تاریخ کیا ہے؟ جناب صدیق اکبر سے لے کے آج تک ہماری تاریخ متصل چلی آ رہی ہے. ہمیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ اہل سنت و جماعت جو کل کی پیداوار ہے. باقی جتنی جماعتیں بنی ہیں ہمیں پتہ ہے کب بنی ہیں.
ہاں جی، کوئی 1950 میں بن رہی ہے، کوئی 1900 کے اندر بن رہی، کوئی 1857 کے اندر بن رہی. یہ ساری جماعتوں کی تاریخ یہ ہے. ہماری الحمدللہ وہ تاریخ ہے جو صدیوں سے تاریخ، ہم قدیم اور کثیر مسلمان ہیں. آج آپ جتنے بھی یہ نئی نمازیں پڑھنے لگ گئے، ہاں جی، یہ نہیں، ان سے آپ پوچھیں نا کہ 10 سال پہلے آپ کیسی نماز پڑھتے تھے، تو وہی نماز پڑھتے تھے جو قدیم اور کثیر مسلمانوں کا طریقہ ہے. اب یہ جو معاملات کرتے ہیں، اب دیکھو نا جی، ہاتھ باندھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ ہتھیلی کی پشت کے اوپر اس طرح پوچھتا ہے، یہ رسخ گھٹے کے اوپر اور کلائی کے اوپر اس طرح، یہ رسول اکرم، اور نیچے ناف کے نیچے علی تحت سرہ کے الفاظ حدیث پاک کے اندر، یہ ایسے کر کے باندھنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے. ہاں جی. اب جو نئے آ گئے، اللہ جانے یہ کہاں سے لے، ان کے پاس ایسی کوئی حدیث نہیں ان کے اوپر، اس کے اوپر، نہ. ہم آپ کو حدیث بتا سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہماری یہ ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی آئی، رسخ، یہ گٹا اور اس کے ساتھ کلائی، اس کے اوپر ایسے آتا ہے جی، اور یہ تحت سرہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا. آج سے 1 سال پہلے، 2 سال پہلے، 4 سال پہلے یہ لوگ کنورٹ ہوئے. اگر نہیں تو ان کا باپ دادا وہی قدیم اور کثیر مسلمان تھے. یہ نئے اور جدید اسلام لے کے آ رہے ہیں. وہ اللہ کے بندے کیا ہو گئے تمہیں؟ جو قدیم اور کثیر جماعت ہے، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کہا ہے، اس جماعت کا دامن کیوں چھوڑ رہے ہو؟ بات تو وہی ہے نا جی، بس نئی چیز ہونی چاہیے، دیکھو سواد آنا چاہیے، کہ تڑکا نیا تڑکا لگنا ہونا چاہیے. بھائی 50 سال 60 سال تم نے ایک نماز پڑھی، اس کے بعد آ کے تم گڑبڑ کر رہے ہو. ہم الحمدللہ دیکھیں، ہمارا وکیل کمزور ہو سکتا ہے، جو بیان کر رہے ہیں کمزور ہو سکتا ہے، وہ دلائل صحیح نہ دے پائے، یہ ہو سکتا ہے. ہم اپنے وکیل کے کمزور ہونے کی وجہ سے اپنا مقدمہ ہار جائیں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا مقدمہ کمزور نہیں ہے، ہمارا مقدمہ اور ہمارے دلائل کمزور نہیں ہیں. ہمارا مقدمہ اور ہمارے دلائل مضبوط ترین دلائل ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے جو ہے یہاں پر بیٹھا ہوا وکیل وہ صحیح سے مقدمہ لڑ نہیں سکتا. میں نے تو وہ نماز کا نا جی مختصر طریقہ وہ اپنا لکھ کے چھاپ بھی دیا، ادھر سامنے دیوار پہ لگا دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کہاں تک اٹھاتے تھے، باندھتے کیسے تھے، ناف کے اوپر باندھتے تھے، نیچے باندھتے تھے. ہاں جی، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. ہاں جی. اور اس کے بعد ہم جو بیٹھتے ہیں ایک پاؤں کو اٹھا کے ایک کو بچھا کے، یہ طریقہ کار. تشہد کے اندر ہم انگلی اٹھاتے ہیں. ہاں جی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے؟ یہ دو چیزوں کو بند کرتے تھے، اس کا اور اس کا آپ ہلکا بناتے تھے اور ایسے انگلی آپ، یہ پوری چیزیں حوالے کے ساتھ میں نے لکھی. ہم بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں، اس کا طریقہ میں نے لکھا ہے. ہم اقامت میں بیٹھ کے سنتے ہیں، میں نے اس کا ہر ایک چیز ہم نے باحوالہ بات کیے. ہم کوئی ہوائی فائر کرنے والے لوگ نہیں ہیں، باحوالہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے والے ہم لوگ. اسی لیے آپ لوگ کسی چیز سے متاثر نہ ہوا کریں. وہ الگ بات ہے کہ نئی چیز ایک جو ہے نا جی وہ کرتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے، بندے کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے. لیکن حضرت یہ یاد رکھیے، ہمارا دین بھی 1400 سال پرانا ہے، ہمارا نبی بھی 1400 سال پرانا ہے. اگر جدت کی طرف آئیں گے تو بڑی بڑی خطرناک چیزیں ہم سے سرزد ہو جائیں گی. پرانی چیز اچھی ہوتی. ماں باپ اصلی ہی اچھے لگتے ہیں، وہ چاہے پرانے جتنے مرضی ہوں. باپ کی عمر چاہے 80 سال ہو تو چاہے 90 سال ہو، پیو اپنا ہی پیو چنگا لگتا ہے. مسلک اپنا ہی مسلک خوبصورت ہے. ماں باپ اپنے ہی، چاہے جتنے مرضی پرانے ہوں. یہ نہیں کہ میرا باپ 90 سال پرانا ہو گیا اب بدلو یار، نہیں اس باپ تے مزہ نہیں آ رہا ہے، مزہ نہیں، یہ گل نہیں ہوتی. پیو جتنا مرضی پرانا ہوئے، دین جتنا مرضی پرانا ہو، آدم علیہ السلام سے یہ چل رہا ہے. بھائی دین اپنا دین اچھا ہے، طریقہ محمد ہی اچھا ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.